السلام علیکم دوستو، اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغ ہدایت، اور ایسے تمام عالم دین کی ویڈیو ہم اپنے چینل میں دکھاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حقیقت پیغام پہنچتا رہے۔ بس اللہ ہماری نوکری کو قبول فرمائے۔ میں تو اسلام کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو اہل البیت علیہ السلام کی معرفت کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے ان کا نقطہ نظر میرے حوالے سے یہی بنے گا۔ جی مفتی صاحب، ہم اپنے اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا جو معاملہ ہے، تو چونکہ ہمارا وہ سوال رہ گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ بتائیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو سید النساء اہل الجنہ ہیں، ان کا قاتل کون ہے؟ کیونکہ اہل سنت جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یا یہ جو معاملات ہیں کہ سیدہ کی شہادت ہوئی، یہ سب پورا واقعہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اور آپ نے کہا کہ مصنف ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ایک اس روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آ کر دھمکی لگائی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ نے جناب ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، ان کی بیعت کا مسئلہ تھا یہ، تو ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا آگ لگا دیں گے۔ اب شواہد کی بنیاد پر کیا آپ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں؟ پھر ہمیں آپ عوام الناس کے آگے یہ کلیئر کریں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سید النساء اہل الجنہ کا قاتل کون ہے، اور پھر اس واقعے کو وہ ترجیح نہیں دی جاتی جو عالم اسلام میں جو واقع کربلا کو دی جاتی ہے۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اگر شہادت ہوئی ہے، ابھی ہم اس کو اف پہ رکھتے ہیں، اگر شہادت ہوئی ہے تو یہ واقع کربلا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو آپ کلیریفیکیشن دیجیے۔ اس میں چند چیزیں ہیں، وہ ہمیں پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے، پھر میں اس سوال کی آپ کے تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا قاتل کون ہے، بالکل اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، اور وہ اسے اہل سنت والجماعت کی چند جو دوسرے درجے کی کتابیں ہیں ان سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں۔ جی یہ جو شہادت کا واقعہ یہ ہمارے اول درجے کی کتابوں میں نہیں ہے۔ جی اول درجے سے مراد یہ ہے کہ بخاری مسلم اس درجے کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ اس طرح موجود نہیں ہے۔ اب ہم آگے اگر ہم یہ چلیں تو ہمیں اس سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس کو۔ جی صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، صحابہ کا اختلاف ہوا، بالکل بنی ساعدہ ہوا، بالکل ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو انصار نے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے، سعد بن عبادہ نے۔ جی تو وہ جو سقیفہ ہے، سقیفہ سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، سقیفہ پوری بخاری میں لکھی ہوئی ہے، پوری صحیح مسلم میں لکھی ہے، ہماری تمام صحیح کتابوں کے اندر سقیفہ موجود ہے۔ اور سقیفہ کے اندر انصار اور مہاجرین کا کیا اختلاف تھا، مہاجرین یعنی قریش نے کیا استدلال کیا، اور پھر وہاں سعد بن عبادہ الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور رسول اللہ کی جنگوں میں سے جو جب جھنڈا ہوتا تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا، بے شک، اور انصار میں سب سے زیادہ سخی انسان یہ تھے، یعنی جو وہاں پہ جو مسجد نبوی کے اندر رہنے والے جو صحابہ تھے، جو نادار صحابہ تھے یا جو مہاجرین تھے، ان کے گھروں کا جو کھانا ہوتا تھا وہ بھی سعد بن عبادہ کے گھر سے جایا کرتا تھا، بہت بہادر انسان۔ تو ان کا جو موقف ہے، پھر ان کی جو شہادت ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے، شام کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، کنویں کے اندر ان کی جسم ملا تھا، جنات نے مار دیا تھا۔ ان کو وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گئے، انہوں نے پیشاب کیا اور یا حمام میں گئے، وہاں پہ ان کی پھر لاش ملی، اور پھر جنوں کی طرف سے ایک آواز آئی، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخط فؤادہ۔ تو کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے جنوں کی آواز سنی کہ اس نے جنوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے ایسا تیر مارا کہ وہ سینے کے آر پار ہو، سینے کے آر پار۔ تو یہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ بہرحال مختصر کرتا چلوں، ایک بات تو یہ ہے کہ خلافت پر اختلاف ہوا ہے، صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ بھی ہمارے بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس حوالے سے امام علی علیہ السلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ سیدہ نے جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ فدق کا معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا، تو سیدہ سلام اللہ علیہا، بخاری کی روایت ہے 4240 4241، سیدہ ناراض ہو گئی، اور پھر وہ اسی طرح ناراضگی کی حالت میں ان کا وصال ہوا، اور ان کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا، اور ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے۔
یہ موقف ہمیں بخاری سے معلوم بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں ہے، ملی. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہو گئی. آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. جی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض نہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیہقی میں ہے کہ راضی. میں بخاری کی بات کر رہا ہوں. جی. پہلے درجے کی کتاب. میں نے کہا آپ کو دوسرے درجے کی کتابوں کا بھی ہم نہیں چھڑیں گے، ابھی نہیں چھڑیں گے. ٹھیک نہ وہ شہادت کے معاملے میں اور نہ ناراضگی نہ کسی اور معاملے میں. جی. پہلے درجے کی، یا تو آپ کہیں کہ بخاری ہمارے لیے فرسٹ درجے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں مانتا ہوں آپ صحیح ہے، آپ انکار کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. لیکن آپ مانتے ہیں کہ بخاری ہماری اول درجے کی کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد. تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض ہوئی ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ اس موقف کے اوپر ناراض ہوئی اور ان کا جب وصال ہوا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور حضرت ابوبکر کو اجازت نہیں دی گئی یا خبر نہیں دی گئی، جو بھی معنی آپ کریں، لیکن اس میں جنازے میں شرکت نہیں ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہاں پہ شرکت. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ بھی ہمیں بخاری سے ہی معلوم ہوتا ہے. بالکل. اور پھر وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر تشریف لائے، امام علی نے کہا کہ عمر کو ساتھ نہ لائیے گا، خود آئیے. اور پھر وہ آئے اور امام علی علیہ السلام نے ان سے وہ ساری گفتگو کی. ٹھیک. تو بیعت نہ کرنا 6 ماہ تک تو مانتے ہیں نا کہ وہ امام علی علیہ السلام نے بالکل بخاری مسلم میں. اس کے بعد کی بات الگ ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اب اس سے آگے چلیں. شبلی نعمانی نے بھی الفاروق کے اندر یہ بات لکھی ہے. شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں کہ ثقیفہ کے بعد دراصل ایک تو تھا انصار کا گروہ بن گیا جنہوں نے کہا ہمارا حق ہے، ایک تھا مہاجرین یعنی قریش کا جنہوں نے کہا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور ایک ہے بنو ہاشم کا. بنو ہاشم میں جناب عباس بن عبد المطلب، امام علی علیہ السلام، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدہ زہرا علیہ السلام، یہ بنو ہاشم کے جلیل القدر افراد ہیں. اور اس میں کچھ بنو امیہ کے افراد بھی یعنی امام علی علیہ السلام کے موقف کے اوپر ہے، یعنی جیسے خالد بن سعید بن العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 5ویں نمبر پر 6 نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. بنو امیہ کی جلیل القدر شخصیت ہے. بالکل. بنو امیہ سارے وہ نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ ان کی مذمت کی جائے، نہیں. خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، تو امام علی علیہ السلام کی بہت قریب رہے ہیں. تو بہرحال بنو ہاشم کا یہ موقف ہے کہ اس میں ہمارا حق ہے، اور بنو ہاشم وہاں سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہمیں معلوم ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے بخاری کی 4241 نمبر کی روایت سے، امام علی علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر تشریف لائے نا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس خلافت کو، اس امر کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ حق ہیں، زیادہ حقدار. حضرت علی نے کہا، امام علی علیہ السلام نے کہا لیکن وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے ہم سے اس امر میں استبداد کیا ہے. استبداد کا لفظ امام علی علیہ السلام نے استعمال کیا. اب استبداد کی آپ کچھ بھی معنی کرتے ہیں، زبردستی کریں، استبداد کریں، جو بھی ہے، امام نے فرمایا کہ استبداد کیا ہے. تو یہاں تک جب آپ پہنچ گئے ہیں استبداد تک، تو اب مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف آئیے. ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے 28,000 سے اوپر کی روایت ہے غالباً، اور اس پر میں نے جو گفتگو کی ہے، میں نے اس پوری گفتگو کو آپ سنیے گا تو اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی یہ جو روایت ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کی، جی جی، اس کے جتنے بھی راوی ہیں جی جی، یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں کوئی ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ضعیف راوی. ٹھیک ہے. یہ سارے راوی بخاری مسلم کے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایحرق علیہم البیت، پہلے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بنو ہاشم کے جو افراد ہیں یہ سیدہ کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر گئے، اور شبلی نعمانی نے اس روایت کا انکار نہیں کیا ہے. شبلی نے بھی کہا ہے کہ حضرت عمر کی طبیعت سے یہ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کی یہ گفتگو ان سے کی ہو کہ میں اس گھر کو ان لوگوں کے اوپر جلا دوں گا. شبلی نعمانی نے اس کا اعتراف کیا، کہا کہ یہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بنو ہاشم کی سازشیں جاری تھی نا، جی جی، بنو ہاشم خلافت کے معاملے میں سازش، ابھی دیکھیں کتنا بڑا لفظ شبلی نعمانی نے استعمال کر دیا بنو ہاشم کے لیے. اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ شبلی نے یہ کیا بات کر دی ہے، یعنی بنو ہاشم میں امام علی علیہ السلام ہے، عباس بن عبد المطلب ہے، لیکن شبلی کہتے ہیں کہ وہاں پر خلافت کے بارے میں سازشیں ہو رہی تھی. تو بہرحال شبلی نے ساتھ میں یہ بات بھی کیا، شبلی ان کی ذاتی رائے لے لیں علامہ شبلی نے. ہاں ذاتی رائے لینا، میں اس کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات میری صرف ہوا کے اندر نہیں ہے کہ یہ میرے خیالات ایسے ہوں. ویسے ایک بات بتاؤں، اہل سنت کے لیے شبلی نعمانی حجت نہیں ہے. نہیں، اہل سنت والجماعت کے اندر سیرت نگار تھے شبلی نعمانی، کیا پاک و ہند کے اندر ایک بڑا نام ہے، کوئی بہت بڑے عالم تھوڑی تھے، سیرت نگار تھے. یہ ہمارے ہاں اتھینٹک سمجھی جاتی ہے سیرت النبی شبلی نعمانی کی. یہ اور ان کی الفاروق جو کتاب ہے، یہ ہمارے دیوبندی ادارہ نشریات، یہ مفتی شفیع جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ادارہ اس کو چھاپتا ہے. یہ کیسے معتبر نہیں ہے آپ کے لیے؟
یہ جتنے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سیرت نگار تھے، لیکن ان کو محدثین کی طرح ان کو حجت نہیں مانا جائے گا کہ ہر بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت میں سے یہ بات لکھی گئی ہے. اور پھر شبلی نعمانی کو تو پیچھے چھوڑے نا، مصنف ابی شیبہ کے اندر تو روایت موجود ہے، بخاری کے عثمان بن ابی شیبہ بخاری کے ابو بکر بن شیبہ جو بخاری کے استاد ہیں یا نہیں ہے، انہوں نے یہ روایت نقل کی، امام مسلم کے استاد. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا نام ہے. جی جی جی. تو المصنف کے اندر یہ روایت جو موجود ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اوپر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر پھر ہوں تو ان یحرق علیہم البیت، ان کے اوپر گھر کو جلا دیا جائے گا. یہاں تک کی جو بات ہے یہ ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور اسی کا میں نے اعتراف کیا کہ کم از کم اہل سنت کو یہاں تک ماننا چاہیے. باقی جو آگے کا جو واقعہ ہے جو ہمارے ہاں شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں اس کو، اور پھر بہت زیادہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ میرے نزدیک یہ واقعہ کوئی ثابت نہیں ہے اس طرح سے. اچھا، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی شہادت ثابت نہیں ہے؟ سیدہ کائنات کی جو شہادت کے حوالے سے جو اہل تشیع شیعہ اس کو بیان کرتے ہیں اور بہت بڑا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ ثابت وہ ہمارے پہلے درجے کی کتابوں سے ثابت نہیں، اور میں ان پہلے درجے کی کتابوں کو لیتا ہوں جہاں پہ ہم نے اختلاف کو حل کرنا ہے. بھائی ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ شیعہ سنی اختلاف کو سمجھیں. تو اگر میں یہاں سے کہوں العقد الفرید کے اندر ہے، یا انصاب الاشراف کے اندر لکھا ہوا ہے، یا تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے اندر ہے، یا ابن قتیبہ دینوری المعارف کے اندر لکھا ہوا ہے، تو بھائی وہ دوسرے درجے کی کتابیں ہیں جہاں سے ہم صرف واقعے کی جو سنگینی ہے یا اس واقعے کی صورتحال ہے اس کا اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ کیا واقعہ چل رہا ہے، لیکن اس واقعے کا پروف ہمیں وہاں سے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پر اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں، تو پھر وہ اس کو مانتے رہیں، وہ میرے لیے حجت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یا ایک سنی کے لیے وہ باتیں حجت نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت کے لیے وہ باتیں وہاں پر حجت ہو سکتی ہیں کہ جو آپ بخاری مسلم سے یا ہمارے جیسے مصنف ابی شیبہ کے اندر ہیں، یا مستدرک الحاکم ہے، یا مسند احمد ہے، یہاں تک اگر کوئی بات آ جاتی ہے نا تو پھر تو ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں سنی ہونے کے اعتبار سے. یا تو پھر میں کہوں کہ نہیں میں شہادت کو مانتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو سنیت سے باہر نکال دوں، میں کہوں نہیں بھائی میں آج سے میں بھی اس معنوں کے اندر شیعہ ہوں جس معنوں کے اندر شیعہ ہے. اچھا، تو مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی واقعی میں شہادت ہوئی تھی یا ان کی طبعی موت تھی؟ دیکھیں اہل سنت تو یہی مانتے ہیں کہ طبعی موت تھی. اہل سنت کا جو اتفاق ہے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ طبعی موت یہی ہے کہ طبعی بات موت. آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے علم کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کہیں؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے رہیں آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہیں ہمیں اعتبار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گیا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنی تھی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا، جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا. یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جن کو پتہ چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے وہ غریب کہتے ہیں، ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے، شہادت کو نہیں نہیں شہادت کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے کہ ان کا قتل ہوا، نہیں قتل، اور جو یہ قتل کی جو داستان ہے یہ سلیم بن قیس الہلالی کے یا جہاں تک کتاب ہے وہ شیعہ کے لیے معتبر ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں دونوں باتوں کے اندر فرق ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ نہیں شیعہ من گڑت چیزیں بیان کر رہے ہیں، شیعہ تو ہے اس طرح صحابہ کے دشمن ہے، نہیں وہ کیا چیز نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ بات یہاں تک ثابت ہے، اور یہ بات بھی کوئی کم درجے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جن کی رضا اللہ کی رضا ہے، رسول کی رضا ہے، اور جن کی ناراضگی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، تو یہاں تک بھی ایک بات ثابت ہے نا. ٹھیک ہے. کہ جو یہ بات کہی گئی سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ آپ یہ گھر جلا دیا جائے گا ان کے اوپر، وہ جلایا گیا ہو نہ جلایا گیا ہو، لیکن بات تو ثابت ہے، بات ختم. نہیں مفتی صاحب میں یہ اب قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ نہیں آپ نے تو کہہ دیا نا، یہ بات تو وہ کرے گا نا. یہ واقعہ اہل سنت کے مطابق جعلی ہے، جعلی واقعہ ہے. اہل سنت اس کو نہیں مانتے، اس کا اقرار نہیں کرتے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور آپ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ میں اسی کا قائل ہوں کہ سیدہ کائنات کی طبعی موت ہوئی، طبعی موت ہوئی ہے، ان کی کوئی شہادت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال میں اتنا غم میں فراق میں رویا کرتی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. وہ ان کے جو کلام ہے، یہ اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے، ان کے اوپر جو وصال جس طرح سے ان کا ہوا، جو رسول اللہ کے وصال بھاری ہوا ان کی زندگی کے اوپر، تو اسی لیے وہ اس عمر کے اندر ان کا وصال ہوا. ہاں یہ بات ایک تھوڑے سوال یہاں پہ پیدا کرتی